السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم و مکرم ناظرین و مشاہدین، ہر سوموار کو آپ لوگوں کے سامنے ان بدعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہیں کفریہ بدعات کہا جاتا ہے۔ آج کے درس میں ہم ایسے ہی ایک چیز کا ذکر کریں گے جس کا انکار کفریہ بدعات ہے، اور وہ ہے دجال۔ کانا دجال کا انکار کرنا، اسے خرافات، افسانہ یا شر اور گناہوں کا رمز سمجھنا، یہ کفریہ بدعت ہے۔ قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے دجال کا آنا۔ لہذا دجال کا انکار کرنا ایمان کے منافی ہے، اسی لیے اس کا انکار کرنا کفریہ بدعت ہے۔ دجال انسانوں میں سے ہوگا، اس کا خروج آزمائش کے لیے ہوگا، اور اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنی قدرت سے بہت زیادہ اختیارات دے دے گا، جسے دیکھ کر کے لوگ حیران و شزدر رہ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب ہے، وہ لوگوں کو زندہ کرے گا، موت دے گا، اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین نباتات اور پھل اگائے گی، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، جو در حقیقت جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے اکثر شہروں میں وہ داخل ہوگا، جائے گا، اور اس کا خروج ایران کے ایک شہر خراسان سے ہوگا، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے زیادہ تر یہودی غیر عرب، یعنی غیر عرب ہوں گے، اتراک ہوں گے، کافر و منافق ہوں گے، عام قسم کے لوگ جو دیہاتی ہیں اور عورتیں ہیں، وہ سب کے سب اس کے متبعین میں سے ہوں گی، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ عیب دار بھی ہوگا، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور دوسری آنکھ کے اندر بھی اس کے عیب ہوگا، یعنی دونوں آنکھیں اس کی عیب دار ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر کافر یا کافہ را لکھا ہوگا، اور اس کے پاؤں کے اندر بھی عیب ہوں گے۔ اتنے سارے اختیارات اسے ملنے کے باوجود وہ انتہائی کمزور، بے بس اور لاچار انسان ہوگا، اور اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوگا اس کو مٹا نہیں پائے گا، اس کی آنکھوں میں جو عیب ہوگا اسے دور نہیں کر پائے گا، اس کے پاؤں کے اندر جو عیوب ہوں گے اسے بھی دور نہیں کر پائے گا۔ ہزار کوشش اور محنت کے باوجود وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اتنا کمزور اور بے بس ہوگا، اور اس کے جو بھی دعوے ہوں گے وہ سارے دعوے جھوٹے ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی کچھ اور باتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اتنا کمزور ہوگا وہ کہ دیکھتے ہی جیسے نمک پانی کے اندر گھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد پر جا کر کے قتل کر دیں گے۔ مقام لد یہ اسرائیل کے اندر ہے، اور وہاں پر ان کا ایئرپورٹ بھی ہے، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں، اور وہ دنیا میں ہمارے اس وقت کے شب و روز کے مطابق 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ رہے گا۔ دجال کے آنے پر امت کا اجماع ہے، متواتر حدیثیں ہیں، 100 سے زیادہ صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام ابن کثیر نے، امام نووی نے، امام سخاوی نے، امام شوکانی نے، امام سفاری نے، اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ
तवातुर के साथ हदीसें मरवी हैं दज्जाल के ताल्लुक़ से। सही बुखारी में, सही मुस्लिम के अंदर, सुनन में, मसानीद में, मआजिब में, तमाम हदीस की किताबों के अंदर उसके ताल्लुक़ से ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा उसका इनकार करना कुफ्रिया बिदात है, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और क़यामत पर ईमान लाना वाजिब और ज़रूरी है। लिहाजा उसका इनकार करना एक कुफ्रिया बिदात है। इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से और दीगर उलमा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसका इनकार करना कुफ्र है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इनकार करना या याजूज माजूज के निकलने का इनकार करना कुफ्र है, ऐसे ही दज्जाल के आने का इनकार करना ये कुफ्र है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अफसाना है, खुराफात है, नहीं मानते, हदीसों का इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हदीसें झूठी हैं, बातिल हैं, क्योंकि उनकी जो अक्ल है उस अक्ल के अंदर ये सारी बातें नहीं समाती हैं, इसलिए फ़ौरन उसका इनकार कर देते हैं। ख़वारिज, जहमिया, मुअतज़िला, अहले कुरान, अहले बातिल, इस तरह के लोग हैं जो बाकायदा इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि दज्जाल कोई हकीकत नहीं बल्कि एक अफसाना है और एक खुराफात है, और इसके ताल्लुक़ से जो भी हदीसें आती हैं वो सारी की सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं, बातिल हैं, उन हदीसों पर ईमान नहीं लाया जाएगा। हालांकि उनका कहना सरासर गलत है। क्यों? इसलिए कि कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा सही किताब है सही बुखारी और उसके बाद सही मुस्लिम, उन किताबों के अंदर बाकायदा दज्जाल का जिक्र मौजूद है और 100 से ज़्यादा सहाबा ने उसके ताल्लुक़ से बयान किया है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीसों पर की सेहत पर उम्मत का इजमा है। लिहाजा उसका इनकार करना ये हराम है और ये कुफ्र के ज़ुमरे के अंदर आता है, जैसा कि उलमा ने बयान किया है। कुरान में उसका न आना उसके न आने पर दलालत नहीं करता है। और इससे पहले मैंने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या दज्जाल का जिक्र कुरान करीम के अंदर है, तो मैंने बात बताई थी कि दज्जाल का जिक्र कुरान में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जिक्र सही हदीसों के अंदर मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की तमाम किताबों में उसका जिक्र मिलेगा। लिहाजा कुरान में जिक्र ना होने से ये लाजिम नहीं आता है कि उसका वजूद नहीं होगा या वो दुनिया के अंदर नहीं आएगा। कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र मौजूद नहीं है, तो क्या हम उन तमाम चीज़ों का इनकार कर देंगे? कुरान में सूरज का मगरिब से तुलू होना, इसका भी जिक्र नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इसका भी सराहत के साथ जिक्र नहीं है। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इसका भी जिक्र नहीं है। ये तो क़यामत की निशानियों से मुतालिक और बहुत सारी निशानियां हैं जिसका जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। तो उसका जिक्र ना होना क्या इस बात की दलील है कि उसका वो चीज़ वाक़ई नहीं होगी? आप नमाज की मिसाल ले लीजिए। नमाजों की कुल तादाद कितनी है, हर नमाज की कितनी रकात है, हर रकात में कितने रुकू और कितने सजदे हैं, नमाजों के औकात क्या क्या हैं। इस तरीके से मैयत की तकफीन है, तदफीन है, नमाज जनाजा है, सलात कुसूफ और खुसूफ है, वलीमा और अकीका है। इस तरीके से शराब पीने वालों के ऊपर हद लागू करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र नहीं मिलता है कुरान मजीद के अंदर। तो क्या हम इन चीज़ों का इनकार कर देंगे? कह देंगे कि नमाज में ज़ोहर की रकात 4 नहीं है, लिहाजा ज़ोहर की 4 रकात नमाज का इनकार कर देंगे? ये करना कुफ्र है, हराम है ऐसा करना। इस तरीके से आप देखें, खाने पीने की चीज़ों में आप देख लें कि घरेलू गदा हराम है शरीयत के अंदर, हदीसों में हराम क्या करार दिया गया, लेकिन उसका जिक्र आपको कुरान करीम के अंदर नहीं मिलेगा। ऐसे बिल्ली, शेर, चीता, ये सब हराम है या हलाल हैं, इसका जिक्र आपको कुरान करीम के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका इनकार कर दें या इन चीज़ों को हलाल कर लें, क्योंकि शरीयत में इनको हराम करार दिया गया हदीस के अंदर। तो हदीस भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये भी वही है। कुछ बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान की हैं और कुछ बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को जिम्मेदारी दी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर बयान कर दिए। दोनों वही हैं, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, दोनों हुज्जत हैं, दोनों का मानना ज़रूरी है। लिहाजा कुरान में न आने से ये कहना कि कुरान में उसका जिक्र नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये सरासर खुराफात है और ये अहले बातिल की रविश है और जो यानी हदीसों को हुज्जत नहीं मानते उनकी यह रविश है। और अगर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کا جواب لیا جائے تو اس کا بھی ذکر گویا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ان عورتوں پر جو گدنا گودتی ہیں، جو گدواتی ہیں، جو بالوں کو جوڑتی ہیں نقلی بالوں سے اپنے بالوں میں، اور جو جڑواتی ہیں، ان تمام عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک خاتون جن کا نام تھا یعقوب یا لقب یا کنیت یعقوب تھی، وہ فرماتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں کہیں مجھے نہیں ملا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم قرآن سچے معنوں میں پڑھتی تو تمہیں ضرور یہ بات مل جاتی۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں سنا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور ہم نے پڑھا ہے۔ تو کہا کہ ہمارے نبی نے دیا ہے، ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہے، جن پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ان پر اللہ نے لعنت بھیجی، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی اس پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قرآن میں گرچہ ذکر نہیں، ہمارے نبی نے ذکر کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمارے نبی جو دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے نبی نے حدیث دی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، لہذا آپ کا فرمانا سچا، آپ صادق مصدوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ نے وحی کی بنیاد پر لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی ہے، لہذا اس کا ذکر موجود ہے گویا کہ قرآن مقدس کے اندر۔ اور بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے کہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن سب سے بہتر جو جواب یہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم میں ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس چیز کا وجود نہیں ہوگا۔ قرآن کریم بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں موجود ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، تو کیا وہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی وہ چیزیں، اور ان پر پوری دنیا کا اجماع ہے، سارے مسلمان کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے دین ناقص ہو جائے گا۔ کس پر عمل کریں گے، کیسے عمل کریں گے آپ؟ وہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ لہذا یہ دجال کا بھی ذکر ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر کیا ہے، وہ انسانوں میں سے ہوگا، باقاعدہ ہمارے نبی نے اس کی مثال دی ہے اور تشبیہ بیان کی کہ عبدالعزیٰ بن قطن نامی ایک شخص ہے، اس کے مشابہ ہوگا دجال۔ لہذا اس کا انکار کرنا یہ سراسر کفر ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یا اس کی غلط تعویل کرنا کہ دجال کا مطلب یہ ہے کہ ترقی جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے، یا اس طریقے سے جو شر ہے دنیا کے اندر اس کا رمز ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یہ گویا کہ یہ بھی انکار ہی ہے، یا اسے خرافات یا افسانہ کہنا۔ یہ سب وہ لوگ کہتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے نہ جن کا منہج صحیح ہے، جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ دجال باقاعدہ آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اسے قتل کریں گے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ تو اس کا انکار کرنا کفریہ بدعت ہے، یہ کفریہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر صحیح عقیدہ پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں برے عقیدے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے نہج پر، ان کے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہم کو قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔